واقع کربلا تاریخ اسلام کا دردناک ترین حادثہ ہے۔ جب 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر نام نہاد اموی حکومت نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کیا اور یوں رہتی دنیا تک لعنتیں اپنے نام کر لیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے بارے میں 6 ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید ہی آپ جانتے ہوں۔ نمبر 6، اسیران کربلا کو قیدیوں کی طرح یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ جب یزیدی فوج نے نواسے رسول سیدنا امام حسین کو شہید کیا تو کائنات کی باپردہ بیبیوں کو یزیدی فوج نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر پاک شہزادیوں کو کسی قیدیوں کی طرح پہلے کوفہ اور پھر شام میں یزید کے دربار میں پیش کیا، اور اس دوران ان ظالموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا حیا بھی نہ آیا۔ نمبر 5، کربلا کے آخری شہید امام حسین تھے۔ واقع کربلا میں سیدنا امام حسین کے ساتھ کوئی فوج نہ تھی، بلکہ آپ کے ساتھ چند جانثار ساتھی تھے جن کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ ان 72 جانثاروں اور تقریباً 22 اہل بیت کے جوانوں کی شہادت کے بعد کربلا کے آخری شہید مولائے کائنات سیدنا امام علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین تھے، جنہوں نے اسلام کی بقا کی خاطر یزید کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کی خاطر اپنا پورا کنبہ کربلا میں شہید کروا دیا۔ نمبر 4، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کو ابھی 3 سال نہیں گزرے تھے کہ سیدنا امام علی کو شہید کر دیا گیا، جبکہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت امام حسن کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے والد بزرگوار سیدنا امام حسین کے ساتھ مدینہ طیبہ سے لے کر آخری دم تک کربلا میں آپ کے ہمراہ رہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 برس تھی۔ اسی اثنا میں آپ روز عاشور اتنے بیمار ہو گئے کہ جہاد میں شرکت نہ فرما سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عالم اسباب میں نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا اور امام زین العابدین کا امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے ان کو ان ایام میں مبتلا مرض رکھا۔ نمبر 3، کربلا کے کم سن شہید معصوم علی اصغر تھے۔ شہزادہ علی اصغر امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، اسی لیے امام حسین ان کے ساتھ پیار فرماتے تھے۔ لیکن اب یہ حالت تھی کہ معصوم علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ اس چھوٹے سے بچے کی ننھی سی زبان باہر آ رہی تھی۔ ظالموں نے پانی بند کر دیا تھا۔ سیدہ نے امام حسین سے عرض کیا، اس کا صدمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کو گود میں لے جا کر ظالمان سنگ دل کو دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ اس ننھے سے بچے کی حالت کو دیکھ کر ان کے دل پر رحم آ جائے۔ امام علی مقام امام حسین اسی خیال سے اپنے صاحبزادے کو سینے سے لگا کر لشکر یزید کے سامنے پہنچے۔ آپ نے فرمایا، اے قوم، تم نے میرے ان اہل بیت اور میرے رفقاء و احباب کو قتل کر دیا ہے، یہ طفل شیرخوار باقی ہے، اسے پانی کا ایک گھونٹ دے دو، ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح یہ بے گناہ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، جس کے گھر سے ساری دنیا کو رحم و کرم کی بھیک ملتی ہے۔ اس کے گھر کا ایک ننھا ہونہار بچہ علی اصغر پانی کے ایک قطرے کو ترس رہا تھا۔ پس عمر ابن سعد نے اس حالت میں فوج کو دیکھ کر ایک شخص حرملہ کو حکم دیا کہ اے حرملہ، حسین ابن علی کے اس کلام کو ختم کر دو۔ حرملہ نے وہ زہر میں بجھا ہوا تیر اس زور سے نشانے پہ مارا کہ وہ تیر معصوم علی اصغر کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور یوں معصوم علی اصغر نے سیدنا امام حسین کی گود میں جان دے دی۔ نمبر 2، حر بن یزید تمیمی کا حسینی لشکر میں شامل ہونا۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی پیشقدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ حر نے امام حسین نے کہا، ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں اترا۔ جب یزیدی لشکر سیدنا امام حسین اور ان کے اہل و عیال کے قتل کے درپے ہوئے تو امام علی مقام نے حجیت کے لیے ایک تاریخی خطبہ یزیدی لشکر کے سامنے دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو اور جلدی نہ مچاؤ،
میں چاہتا ہوں کہ میرا جو حق تمہیں واضح و نصیحت کرنے کا ہے وہ پورا کر دوں اور اپنے یہاں پہنچنے کی وجہ بیان کروں۔ پس اگر تم نے میری بات کو تسلیم کر لیا تو تم نیک ہو جاؤ گے اور تم کو لڑنے جھگڑنے کا موقع نہ مل سکے گا، اور اگر میری بات نہ سنو گے اور انصاف سے کام نہ لوگے پھر تم اپنی طاقت اکٹھی کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے قرآن نازل کیا اور وہی اپنے نیک بندوں کا مددگار ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین کا یہ تاریخی خطبہ جو میدان کربلا میں دیا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے خطبے کا اثر حر بن یزید تمیمی پر اس قدر ہوا کہ وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے کہ خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو مقدم نہیں سمجھتا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا پھر میں جلا دیا جاؤں۔ یہ کہنا تھا کہ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑتے ہوئے سپاہ حسینی میں آ ملے اور سیدنا امام حسین کے لشکر کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نمبر 1، کربلا کے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ امام مسلم کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی روز 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا کیونکہ وہ محبان اہل بیت میں سے تھے۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا حاکم مقرر کیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا گیا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر سیدنا مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محبان اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ہانی نے انکار کر دیا کہ جس پر انہیں قید میں ڈال کر مارا پیٹا گیا۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی امام مسلم بن عقیل نے 18,000 ہم نواحوں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان روسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً حضرت مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب آپ زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن عشت نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پسے پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن عشت سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین تک پہنچا دینا اور میرا یہ پیغام بھی پہنچا دیجیے گا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کیجیے گا اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن عشت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔